ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں، مختلف اس کی ڈائریکشنز نظر آتی ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ کیا اس پورے خطبے کا اگر ہم خلاصہ کہیں یا کی پوائنٹ کہیں یا اس کا فوکس پوائنٹ کہیں، جو کلیدی جو نقطہ جو ہے وہ کیا تھا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ایمفسائز کیا اور ہمیں سب سے زیادہ اس کے اندر تاکید کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کا۔ گزارش یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آپ نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک سب سے قدیم بھی کہہ سکتے ہیں پہلا تحریری دستور ہے جو انسانیت کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ نہ اس سے پہلے اتنا جامع کوئی قانون موجود تھا جی، اور ساتھ ہم یہ کہنے میں بھی کوئی مبالغے کی بات نہیں کہ اس کے بعد آج دور جدید اور پھر قیامت تک اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں قوانین کی روح سے، ہیومن رائٹس کے باب میں، وہ سب کچھ اسی کا چربہ ہے، اسی سے مستعار ہے، علاوہ اس کے کوئی آج تک کوئی نئی بات نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا یہ جتنا قدیم ہے اتنا جدید ہی ہے۔ بے شک، اور ہر دور کے اندر ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں لگتا ہے ایسے کہ آج کے دور کے لیے نہیں پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کو یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آج بھی ہم پر جلوہ کناں ہیں اور آج بھی یہ فرمودات جاری ہو رہے ہیں، چونکہ جو چیزیں ہیں وہ آج بھی اسی طرح ضروری ہیں معاشرے کے لیے جس طرح کے 1400 سال پہلے۔ اب ذرا دیکھیے، اچھا اس کے جو نکات ہے نا جی، ان میں بہت شاندار ربط ہے، یعنی مجھے تو جس طرح قرآن کہتا ہے نا وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، تو چونکہ رسول اللہ نے تو جو فرمانا اللہ کے حکم سے فرمایا، اس کا نظم بھی اللہ نے لگا کے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ ڈالا تھا۔ اس کے اندر کیا خوب بات ہے، یعنی اگر آپ ایک بین الاقوامی شخص کے سامنے، بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے یہ پڑھیں تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ خطبہ شروع مسلمانوں سے ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت سے، انسانیت کی بات ہے نا، یہ انسانیت پہ احسان ہے۔ اس کے اگر ہم نکات بنائیں تو پہلا نقطہ جو جس پر حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے ایکویلٹی آف ہیومن بینگز، تمام انسان برابر ہیں، انسانی مساوات خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اور اس کے لیے حضور نے اس معاشرے میں ڈاکٹر صاحب، اس معاشرے میں جب آپ نے یہ کنسپٹ پیش کیا وہ معاشرہ کیسا تھا؟ وہاں پہ تو طبقاتی نظام موجود تھا، غلاموں کا نظام تھا، مطلب انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اور اچھا، اللہ کے ہاں کسی کالے گورے رنگ نسل نسب کسی نسب کی بنیاد پہ کوئی افضلیت نہیں، بلکہ میں آج کل ناج البلاغہ کا جو درس دے رہا ہوں جی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اس میں اسامہ بھائی میں نے ایک بات بڑی زبردست، اور وہ کہنے والا کون ہے؟ خود اہل بیت کا فرد حضرت مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ مت سمجھے کہ اس کا نسب اس کو آگے بڑھا دے۔ اللہ، یہ ہے اہل بیت کی حقیقی تعلیمات اور قرآن کی حقیقی روح۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سب برابر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا تم مٹی سے اٹھے ہو اور واپس مٹی میں جاؤ گے۔ اور فضیلت اگر تم نہیں کہنا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں تو پھر معیار فضیلت کیا ہے؟ تقوی معیار فضیلت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا زیادہ وہ ہے جو متقی ہے، اور جو متقی نہیں وہ عزت والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ دوسرا پہلو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یہ اتنی شاندار چیز ہے، یہ ایک فلسفیانہ پہلو ہے۔ اسامہ صاحب توجہ فرمائیے، مفتی صاحب کی میں توجہ چاہوں گا۔ فلسفیانہ پہلو یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حق ادا کرو۔ اسلامی معاشرہ حق کے طلب کرنے پر نہیں کھڑا ہوا، ادائے حقوق پر کھڑا ہوا ہے۔ مثلا اگر میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، میں بیٹا ہوں، جی ٹھیک ہے، میں شوہر ہوں، تو میں اگر اپنے چاروں، پھر میں معاشرے کا فرد ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اگر ایک اسکالر ہوں، سمجھ رہے نا، تو میں اپنے تمام متعلقات میں جب اپنے فرائض ادا کروں گا، جی، اور پھر آپ بھی یہی سمجھیں گے، مفتی صاحب یہ اسی طریقے سے، یعنی ہر فرد جب اپنے فرض ادا کرے گا تو ہمارے ہی فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے، تو کسی کا حق قضا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آنا پڑے گا۔ حق مانگنے وہ معاشرے سڑکوں پہ اترتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حق مانگنے کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا آپ نے بہترین نقطہ بیان کیا۔ یقیناً آج جو سچی بات ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں یہی وجہ ہے نا کہ ہم تو اپنے حقوق مانگنے سب آواز اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ریلیز نکالی جاتی ہیں، ہم سیمینارز کے انعقاد کرتے ہیں، ہم اپنے فرض پہ لیکن فرائض
فرائض کی ادائیگی کے اوپر ہم کمزور نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جب ہم اپنے ڈومینز کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، حقوق مانگتے ہوئے ہم اپنے فرائض بھی ادا کریں گے، تو معاشرے میں جو ہے وہ ایک ربط قائم ہوگا اور معاشرے کا حسن جو ہے برقرار رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ بھی بیان کیا تمسک بالقرآن اور تمسک بالسنہ و اطرت کے حوالے سے۔ آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کے تحفظ کی بڑی وہاں پہ تاکید کی۔ آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون ہو رہا ہے، سکا بھائی سکے بھائی کا گلا کاٹنے پہ تیار ہے، اولاد والدین کو کاٹ رہی ہے، والدین جو ہیں اولاد کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرما دی تو ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے، یا ہم اپنا سبق بلائے بیٹھے ہیں، یا یقیناً ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اور اگر میں کوئی واز کر رہا ہوں اور اس میں ہمارے ممبر و محراب کا جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا بڑا قصور ہے، قصور اس لیے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ سارا انہی کے کھاتے میں ڈالنا ہے علماء کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو عظیم ترین طبقہ ہے امت کا، جو رائے عامہ بنانے والا ہے۔ قرآن مجید کو میں ایک بڑی عجیب طرح کا سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مسجدیں بدل کے جمعے پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، کبھی کسی ایک مسلک کی مسجد، پھر دوسری، پھر تیسری، اور میں دیکھتا یہ تھا کہ جمعے کے خطاب میں کہیں کوئی قرآن کی حقیقی تعلیمات زیر بحث لا رہا ہے، کہیں معاشرہ زیر بحث لا رہا ہے، پھر آپ نے کیا نتیجہ کہیں معاشرے کے نہیں، جہاں میں جاتا ہوں ہر ایک کے مسلک کے دھندے چل رہے ہیں، سمجھ آئیے، کہیں نور و بشر سے بائی نہیں نکل رہی، کوئی کہتا جی حضور نور نہیں ہیں، صرف اور صرف بشر ہیں، کوئی مطلب کہتا جی تھوڑے علاوہ سارے بدعتی ہیں، کوئی کہتا جی تھوڑے علاوہ سارے گستاخ اہل بیت ہیں۔ یہ تماشے ہیں جو ہم نے اپنی مساجد میں۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی پیاس کہاں جا کے بجھی؟ میری پیاس صرف قرآن مجید کے پاس آ کے بجھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا تھی؟ دیکھیے، ہم سوچتے سمجھتے ہیں ہمارا آرڈر ریورس ہے، ٹھیک ہے نا، میتھمیٹکس میں ریورس آرڈر کی ایک ٹرم چلتی ہے۔ ہم کس طرح تصور بناتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بتایا، میں اس کو کھولتا ہوں بات کو۔ ہم تصور یہ بناتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے کوئی بات سمجھنی ہے، ہم لغت کی 4 کتابیں اٹھاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، ابن منظور افریقی فلاں فلاں، پھر آخر پہ راغب اصفہانی کو لیا المفردات، اس کے بعد ہم فقہا کے یا مفسرین کے یا محدثین کے اقوال لیتے ہیں، صحیح، وہاں سے ہم ایک تصور وضع کر کے اس کی تائید میں قرآن کی آیت لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ اللہ، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایک موضوع اگر قرآن میں 10 جگہوں پر آیا ہے تو وہ 10 مقامات ایک نظم کے ساتھ اکٹھے کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ نے بڑی محنت مشقت والا کام بتا دیا، آپ تو بڑا شارٹ کٹ ہے، 2-4 CD سنیں، 2-4 یوٹیوب پہ بیان سنیں اور اس کے بعد آپ امامہ بندے یا ٹوپی رکھ لیں تو آپ مفتی علامہ فہامہ ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن چلیں ہم تو ایک سطح کی بات کریں گے۔ اچھا، قرآن مجید سے سنیں، پھر قرآن مجید سے جب ایک اخذ کر لیں نقطۂ نظر، اس کی تائید میں علماء محدثین کو مفسرین کو لائیں۔ ہم بالکل الٹی روش چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مکتب فکر کے تصورات کو تحفظ دیے ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس سے الٹ بات فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سارے بنیادی حقوق جو ایک انسان کو میسر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، جس طرح آپ نے مثلا حضور نے سب سے پہلے فرمایا مال کا حق۔ اب عاشق رسول ہو اور اس کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار تم پر حرام ہے کہ کسی کی ایک سوئی بھی تم نہ حق لو، اور عاشق رسول جا کے لوگوں کے ساتھ بےایمانیاں کرتا ہو اور لوگوں کے حق مارتا ہو اور زمینوں پہ قبضے کرتا ہو، اور وہ عاشق رسول ہو۔ اللہ کی شان ہے ایسے عشق پر۔ بالکل حضور نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کی 1 انچ اور 1 گز زمین بھی لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمین کی تہوں میں دھسا دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو آپ کی عدالتیں کچہریاں بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ تو معاملات یہ ہیں کہ چچا نے یتیم بھتیجوں کی جائیداد ہتھیاری، بیوہ کی اپنی بھابھی کی جائیداد ہتھیاری جاتی ہے۔